یہ خط خصوصی مولوی ابراہیم صاحب کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ تاریخ 25 دسمبر 2024۔ حضرت، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت، میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام حبیب الرحمان قاسمی ہے، میں ڈھاکہ، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہوں، اور میری تعلیم ہندوستان کے مشہور دارالعلوم دیوبند سے ہوئی ہے۔ حضرت، بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک نہایت افسوسناک صورتحال سامنے آئی ہے، جس کا میں خود گواہ ہوں، اور یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کئی اور علماء بھی گواہ ہیں، جن کے سامنے یہ تمام حالات پیش آئے ہیں۔ میں آپ کو یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ ہر سال بنگلہ دیش تشریف لاتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کا وہ خط پڑھا تھا جب آپ نے نظام الدین مرکز کو چھوڑا تھا، اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ آپ کا اختلاف شوری، امارت، منتخب احادیث، اور تبلیغ کے انتظامی امور پر تھا۔ لیکن بنگلہ دیش میں معاملات کچھ اور ہی رخ اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کے حلقے کے لوگ مولوی سعد صاحب کو گمراہ، کافر، اور قادیانی قرار دے رہے ہیں، اور انہیں صدیانی کے لقب سے پکار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مولوی سعد صاحب کی تصویر کے ساتھ ایک پوسٹر شائع ہوا ہے جس میں ان کی پھانسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ مولوی سعد صاحب کو بنگلہ دیش آنے سے روکنے کے لیے مکمل پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کا فتوی دکھاتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ ان تمام باتوں سے متفق ہیں؟ اگر آپ متفق ہیں تو براہ کرم عوامی طور پر اس کا اظہار کریں، اور اگر نہیں تو بھی براہ کرم عوامی وضاحت کریں، کیونکہ یہاں کے حالات بہت نازک ہیں۔ مستقبل میں تبلیغ کے حقیقی دشمن اس تحریک کو مکمل طور پر بند کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ مدارس پر بھی حملہ آور ہوں۔ حضرت، ہمیں مولانا الیاس سواد الف ہے بے کی تبلیغی تحریک کی تاریخ میں اس قسم کے خطرناک اختلافات نظر نہیں آتے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے آپ نے نظام الدین مرکز کو چھوڑا ہے، کئی لوگ قتل ہوئے ہیں، اور کئی مقامات پر 2 مراکز بن چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی، جہاں حضرت مولانا چراغ الدین صاحب نے وضاحت کی تھی کہ نظام الدین کی حمایت کرنے والی جماعت کو شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مولوی سعد صاحب کے نظریات کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند اور مولوی سعد صاحب کے درمیان ہے، نہ کہ آپ کی جماعت کے درمیان۔ مولوی سعد صاحب اور دارالعلوم دیوبند آپس میں بیٹھ کر یہ معاملات حل کر سکتے ہیں۔ مولوی سعد صاحب نے اپنی غلطیوں کو تسلیم بھی کیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام سے رجوع بھی کیا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا وقار مجروح نہ کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کو بنیاد بنا کر نظام الدین مرکز کے خلاف احتجاج نہ کریں اور نہ ہی مولوی سعد صاحب کے خلاف بین کی مہم چلائیں۔ میری رائے میں آپ کو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی بات کو ماننا چاہیے۔ حال ہی میں 18 دسمبر 2024 کو جو واقعات پیش آئے، وہ بہت افسوسناک تھے۔ مشورے کے مطابق 2 پرانوں کے جوڑ طے کیے گئے تھے، ایک آپ کے لوگوں کا نومبر میں اور دوسرا امارت والوں کا دسمبر میں۔ آپ کے جوڑ میں آپ نے بیان دیا، اور وہ سکون سے گزر گیا۔ لیکن نظام الدین والوں کے جوڑ میں آپ کے لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ مشورے کے مطابق میدان خالی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ حضرت، یہ تمام معاملات تبلیغ کی اصل روح کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کا خیر خواہ، حبیب الرحمان قاسمی، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔